پی ٹی آئی کے نامور صحافی جناب وجاہت احس خان اور معید پیر زادہ صاحب کی غداری آشکار ہو چکی ہے۔ اس ریاست کے ساتھ ان لوگوں کو کتنی نفرت ہے اور یہ کس حد تک بغض نواز شریف یا بغض آرمی چیف میں یا بغض چیف جسٹس آف پاکستان میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ان کے لیے ریاست ہی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کے اصلی روپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان تمام تر تفصیلات پر بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے خود ہی ہر چیز کا اقرار کر لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب کیونکہ یہ دونوں بڑے لیول کے صحافی ہیں اور پی ٹی آئی کے حلقہ و احباب میں ان کو کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے، یہ کوئی بڑی کوئی 30 مار خان سمجھے جاتے ہیں یہ حضرات، اس لیے میں ان دونوں پہ الگ الگ کر کے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں جی وجاہت احس خان صاحب پر اور پھر اس کے بعد بات کریں گے معید پیر زادہ صاحب کی۔ تو وجاہت احس خان صاحب نے گزشتہ کل ٹویٹ کھڑکایا ہے، اور یہ ٹویٹ انہوں نے تب کیا جی کہ جب نون لیگ کا جلسہ ہوا سیالکوٹ کے اندر۔ سبھی جانتے ہیں کہ سیالکوٹ کا جو میدان تھا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نون لیگ نے اپنے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اتنا ایک کوئی زبردست قسم کا پاور شو سیالکوٹ کے اندر انہوں نے کیا، اور پی ٹی آئی کو اس سے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ دکھ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ان کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ تھی جناب عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ پر۔ انہوں نے ان سے کیا کچھ نہیں کہلوایا میڈیا پر آ کر جناب، کبھی وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر پیش ہو جاتی تھی، کبھی خواجہ آصف صاحب کو ننگا کرنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی ان کی طرف سے، یعنی کہ گھٹیا پن کی آخری حد تک کو چھو لیا گیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہے کہ اسی سیالکوٹ کے اندر جناب نون لیگ اپنا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کھڑکا دیتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر جب آپ کی اتنی زیادہ محنت، اتنی انویسٹمنٹ رائے گاؤں جا رہی ہو تو بندے کے بس سے بہت ساری چیزیں باہر ہو جاتی ہیں اور کنٹرول نہیں رہتا اپنی نفس پر۔ بندے کا اندر جو چھپا ہوا شیطان ہوتا ہے نا وہ پھر باہر نکل آتا ہے اور بندہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کسی پر آپ کو اعتبار کرنے سے پہلے اسے غصے کی حالت میں ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ تو جی وجاہت احس خان صاحب نے کل اس جلسے کے بعد جو ٹویٹ کی ہے وہ انہوں نے لکھا ہے جی کہ سیالکوٹ دی سٹی دیٹس گیون us فٹ بالز اینڈ خواجہ آصف اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ should have been lost to India in 65۔ اب یہ کہتے ہیں جی سیالکوٹ وہ شہر ہے جو ہمیں جناب صرف فٹ بال دیتا ہے اور خواجہ آصف دیا ہے اس نے، اور کچھ نہیں دیا سیالکوٹ نے ان کو آج تک۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جی اس کو 65 کی جنگ میں ہم ہار جاتے تو وہ بہتر تھا۔ ان کا مطلب یہ ہے نا کہ ہار جانا چاہیے تھا، ہمیں انڈیا کا حصہ یہ بن جاتا، ہم سے یہ کھو چکا ہوتا، انڈیا لے لیتا اس کو تو بہتر تھا۔ اب آپ حساب لگائیے کہ پاکستان کی سیاست کس حد تک پہنچا دیا اس کلٹ، اس سیاسی جتھے نے، اور ہم ان کے خلاف کیوں بات کر رہے ہوتے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی 76 سالہ سیاست کی تاریخ بدل کر رکھ دی ہے؟ عمران خان صاحب سے پہلے ایک غدار پیدا ہوا تھا مجیب الرحمان، اس کا جناب ہم نے بہت نقصان جھیلا، اس ملک نے، اس ریاست کو بہت زیادہ نقصانات ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہستی ایسی آئی ہے کہ جس کو جناب اسٹیبلشمنٹ نے اس حد تک آگے لے کر گئے خود ہی، اور اب وہ بھگت بھی رہے، اور یہ بندہ جناب پتہ نہیں کوئی دنیا میں رہتا ہے، اور اس کے جو جتنے بھی فالوورز ہیں عمران خان نیازی صاحب کے، ان کی بھی اس حد تک معاملات جا چکے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں تو ان کو جناب ریاست ہی نہیں چاہیے، ان کو اس ریاست میں ہی نہیں رہنا۔ یہ وجاہت احس خان، یہ ٹکلا، میں ویسے ان لوگوں کی ہمیشہ عزت کرتا رہا، مطلب عزت تو ہر دل سے نہیں کرتا تھا، لیکن ان پہ اس طرح سے تنقید کبھی نہیں کرتا تھا میں زیادہ، کیونکہ یار ہر کسی کا اپنے لائکس اور ڈس لائکس ہوتے ہیں، اختلاف رائے کا ہر کسی کو حق حاصل ہونا چاہیے، آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن وہ کوئی حد ہوتی ہے۔ غداری کی اجازت کسی کو کس دنیا کے کسی بھی سسٹم میں نہیں دی جاتی، تو ہم کیوں دیں گے؟ اور یہ لوگ ایسے لوگوں کو صحافی، یہ تو جناب یہ صحافی ہوتے ہیں کہ جو ریاست کے اندر اگر ان کی مرضی کا پاور شو نہ ہو یا ان کی جو جماعت ان کو پسند نہیں ہے وہ ایک اچھا جلسہ کر دے، تو ان صحافیوں کی یہ رائے ہے کہ اس شہر کو جناب 65 میں انڈیا لے لیتا تو بہتر تھا، کیونکہ ہماری مرضی کا وہاں پہ بندہ نہیں بیٹھا ہوا یا ہماری مرضی کے جلسے نہیں ہو رہے۔ یہ ان کی محب وطن ہے، اور یہ وجاہت احس خان
ایسا بے غیرت انسان ہے کہ اس کو جناب مشرف صاحب نے بھی انٹرویو دیا تھا. ویسے یہ بات اب ہمارے جرنیلوں کو بھی سمجھ تو آ رہی ہوگی کہ ہم جیسے فقیر جب کوئی فوج سے ہلکی پھلکا اختلاف کر لے تو ہم پہ تو غداری کے ٹیگ لگائے جاتے تھے. اور یہ لوگ جن کو انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، جوان کرنے کے بعد نوکریاں بھی دلوائی، خرچے ساری زندگی اٹھاتے رہے، یہ اب ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سمجھ تو لگ رہی ہوگی کہ جناب پھر ہم جیسے فقیری اچھے ہیں جو کوئی ہلکی پھلکی اختلاف تو کرتے ہیں لیکن غداری تک کبھی نہیں جاتے. اور یہ جن کو انہوں نے ایک قسم سے ان لوگوں کے کیریئر بنانے والے ہمارے فوجی حضرات کی نا، اور کون ہے؟ تو اب یہ ان کے لگائے ہوئے پودے ہی جناب کانٹے دار درخت بن کے انہی کو چوبے جا رہے ہیں. اور دیکھ لیجئے کہ کس قدر ان کی یہ ریاست کے ساتھ غداری کی جو ان کی ایک اندر کی جستجو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے کہ جناب عمران خان نہیں تو کچھ نہیں. یہ ان کی صحابت ہے، یہ ان کی سیاست ہے، یہ ان کا جناب فہم ہے، یہ ان کی سوچ ہے. کیا کہے بندہ. تو اب جلدی سے جناب یہ معید پیر زیادہ شرم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. میرا تعلق بھی آزاد کشمیر سے، اس لیے مجھے تو زیادہ ہی شرم آ رہی ہے. ویسے بھی کشمیر جو ہے وہ اچھے لوگوں کی دھرتی ہے، شریف لوگ پائے جاتے ہیں کشمیر میں. تو دیکھ لیجئے کہ یہ بغیرت لونڈا ادھر میرپور ہم نے پالا جناب اس کو. اور اس نے ابھی کیا ٹویٹ کی ہے جی کہ if my father were alive I would have asked him why you didn't immigrate to any western country in 1957 after your MBBS from DOW Medical College, why you made us suffer under a fake identity that has no future. یہ کہتے ہیں جی کہ میرے والد صاحب نے جب 1957 میں انہوں نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کر لی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں اس ملک میں کیوں چھوڑا جہاں پہ ہمارا جناب فیک آئیڈینٹی ہے. اب یہ فیک آئیڈینٹی سے ان کے کیا مراد ہے؟ یہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جناب انڈیا کا حصہ ہے کشمیر میں اور یہ فیک آئیڈینٹی ہے. پاکستان کی جو شناخت ہے یہ نقلی شناخت ہے. تو ان کے والد نے ان کو نقلی شناخت دے کر یہاں پر چھوڑا ہے. اس بغیرت کے بچے معید پیر زادے کو کوئی پوچھے جناب جب یہ دبئی کے اندر تھا اور یہ فیضیاب ہوا کرتا تھا، اس کو فوج نے اس کی اپنی ویب سائٹ لانچ کروا کے دی، اس پہ بہت زیادہ خرچہ کیا، الیکٹرانک میڈیا پر اس کو فوج لے کے گئی، دبئی میں گھر دلائے اور وہاں پر یہ اپنے انہی والد کے ساتھ رہ رہا تھا جن سے ابھی اس کو شکوہ ہے نا. یہ والد محترم جب بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، ہاسپٹلائزڈ تھے اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اس وقت یہ بندہ اپنے باپ کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس پر انگوٹھے لگواتا ہوا پکڑا گیا تھا دبئی کے اندر. ہم یہ باتیں پہلے نہیں کرتے تھے لیکن ہمیں اپنی ریاست سے آگے پھر کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اگر آپ اس حد تک جائیں گے تو پھر ہم بھی آپ کو آپ کے کچے چھٹے کھول کے رکھیں گے عوام کے سامنے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے. تو یہ اس بندے کی اصلیت ہے، اپنا سگا باپ جس باپ سے اس کو آج یہ شکوہ ہے کہ وہ جناب اس وقت اس کو باہر کیوں نہیں منتقل کیا. ڈاکٹر پیرزادہ بہت ہی مشہور فیمس ڈاکٹر تھے وہ آزاد کشمیر کے. تو یہ ایسے عظیم باپ کا غدار بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہو جاتا ہے. نبیوں کے گھر بھی جناب کافر بھی پیدا ہوئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ دیکھ لیجئے اور بہت ساری مثالیں. تو اس میں کوئی اتنی کوئی حرج والی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ اولاد انسان کی ایسی نکل آئے. تو یہ بغیرت معید پیر زادہ جناب وہاں پہ اس کو دبئی اتھارٹیز نے تب پکڑ لیا، اس کو جیل ہونے والی تھی، تب اسی پاک آرمی نے اس کو بچایا. وہاں پر انہی فوجیوں کے فون گھومے اور دبئی والوں سے منت ترلا کیا کہ جی ہمارا بندہ ہے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ یہ بندہ اب تک جیل میں ہوتا. اور پھر واپس آ کر یہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا رہا، ان سے بھی فنڈز لیتا رہا، الٹا فوج سے بھی جناب پیسے لیتا رہا یہ بندہ. اور پھر اب دیکھیں گے یو ایس میں چلا گیا، وہاں جا کر پاکستان کی ریاست کے خلاف پہلے بھی اس نے تقاریر کی تھی. اس نے کہا تھا جی کہ آئی ایم ایف کیوں لون دے رہا ہے پاکستان کو، وہاں پہ تو انسانی حقوق کی ادا نہیں کیے جا رہے. انسانی حقوق تب ادا ہوں گے جب یہ اور اس کی جماعت اقتدار میں رہے اور باقی سب کو جناب بندوق کی شست پر رکھ کر تو اس کے حق میں ووٹ دلوائے جائیں اور اس کے پسندیدہ شخصیت یعنی کہ عمران احمد خان نیازی اس بندے کو جناب وزیر اعظم بنا جائے، تب یہ ٹھیک ہے. پھر اسی ریاست میں رہنا چاہیے تھا، سب کچھ بہتر تھا. لیکن اب کیونکہ اس کا سو کولڈ لیڈر جو ہے وہ جناب اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا اور اس نے جو اپنے کارنامے کیے اپنے دور میں اس کے خلاف ٹرائلز چل رہے ہیں عدالتوں میں، تو اس کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ یہ کہتا ہے جی کہ تب مجھے رہنے چاہیے. اور چلو یار اب تو تم چلے گئے نا، اب جہاں چھوڑو ہمارے، واپس ادھر کوئی نہیں آنا، ہمیں تم چاہیے ہی نہیں ہو.